وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اس کے آخری رسول آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں میت کو غسل دینے سے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ میت کو کون غسل دے گا اور اس کے غسل کا کیا طریقہ ہے، تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم وہیں سے اپنی بات شروع کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے تو کیا اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ اس تعلق سے ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جس روایت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میت کو غسل دے، من غسل المیت، جو میت کو غسل دے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ ومن حملہ فلیتوضأ، اور جو اسے اٹھائے تو وہ وضو کرے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسال کے لیے، میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ لیکن دوسری روایات یا دوسرے آثار ہمیں ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص میت کو غسل دے تو وہ غسل نہ کرے، کیونکہ تمہارا مردہ، تمہاری جو میت ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ دھو لے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس تعلق سے ایک اثر ملتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو غسل دیا کرتے تھے تو ہم میں سے بعض غسل دینے کے بعد غسل کر لیتے اور بعض غسل نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ میت کو غسل دینے کے بعد میں غسل کرانے والے پر غسل کرنا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو یہ اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جنوبی تھا، غسل دینے والا ناپاک تھا، اور پھر اس کو نماز جنازہ بھی ادا کرنی ہے تو اس کو پھر غسل تو دینا ہی ہے، غسل تو کرنا ہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ
پاک صاف تھا۔ یاد رہے یہاں پر کہ جنوبی شخص بھی ناپاک خواہ مرد ہو یا عورت میت کو غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ حائضہ عورت ہو یا جنوبی مرد ہو، اگر وہ غسل دینا چاہتے ہیں کسی میت کو تو غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر یہ بات مشہور ہے کہ جو عورتیں حائضہ ہوں، ناپاک ہوں، وہ عورت مردے کے قریب نہ آئے یا اس کو غسل نہ دے، اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے، غسل دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تو جو شخص بھی میت کو غسل دے، اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، مستحب عمل ہے، ورنہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے افراد، کچھ ایسے لوگ، پہلے بھی خطبے میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ان پر شہید کا لفظ بولا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، ملبے کے نیچے دب جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، جل کر مر جائے، یا طاعون کی بیماری میں، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، ٹی بی کی بیماری سے اس کی وفات ہو جائے، بہت ساری چیزیں شہید سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی شہداء میں شمار کیا ہے۔ تو کیا شہداء کو، ان لوگوں کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ جو حقیقی شہید ہیں، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہیں انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے، جن کپڑوں میں وہ شہید کر دیے گئے، انہیں انہی کپڑوں میں کفن دے کر دفن کر دیا جائے گا، انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، گرچہ وہ حالت جنابت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ناپاک ہی کیوں نہ رہے ہوں، ایسے لوگوں کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اب کوئی یہ دلیل پیش کر سکتا ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غسیل الملائکہ تھے، کہ انہوں نے حالت جنابت میں شرکت کی اور شہید کر دیے گئے، تو انہیں ملائکہ نے، فرشتوں نے غسل دیا۔ کوئی اس حدیث سے استدلال کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اگر غسل دینا ضروری ہوتا، واجب ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ غسل کرانے کا حکم دیتے، کیونکہ ملائکہ کا غسل کرانا یہ کافی نہیں تھا، ملائکہ کا غسل کرانا یہ کفایت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل کرانے کا حکم نہیں صادر فرمایا، لیکن جن لوگوں پر شہید کا اطلاق ہے، شہید کا لفظ جن لوگوں کے لیے بولا گیا ہے، انہیں غسل دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تھے، بحالت نماز میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، 2 یا 3 دن کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، انہیں غسل دیا گیا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن پر حملے ہوئے اور اس وقت ان کی وفات نہیں ہوئی، تو انہیں بعد میں جب وفات ہوئی تو ان کو غسل دیا گیا۔ سامعین، جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جو لوگ شہید کر دیے جائیں، میدان جنگ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شہید ہونے والے کسی بھی صحابی رسول کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، سوائے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، سوائے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صحابی کی، اس کے علاوہ بہت سارے غزوات ہوئے اور ان غزوات میں صحابہ کرام قتل ہوتے، شہید کر دیے گئے۔ کسی بھی غزوے سے متعلق، کسی بھی صحابی سے متعلق یہ نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے یا آپ کے اصحاب نے کسی بھی شہید پر نماز جنازہ پڑھی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ شہداء کے لیے نہ غسل ہے اور نہ ہی نماز جنازہ ہے۔ کفن کے تعلق سے چند باتیں ہم اور اپنے ذہن میں رکھیں
گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات ذکر کی گئی کہ مردے کے لیے خواہ مرد ہو یا عورت، ان کے لیے 3 کپڑے کفن کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر 3 کپڑوں سے کم ہو، کسی کے پاس 1 کپڑا ہو یا 2 ہو، تو ان میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، مدینہ المنورہ کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے محنت کی، اور ان کی محنت سے اسلام کافی پھیلا، اور انہی کی محنت کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو رہنے کے لیے ایک مسکن ملا، ایک جگہ ملی، کیونکہ مکہ مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ غزوہ احد کے دن قتل کر دیے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دن شہید کر دیے گئے، اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ وہ پہلے بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن موت کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے کفن کے لیے صرف 1 کپڑا میسر تھا، اور وہ کپڑا بھی اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا، اور ان کے پیروں پر ایک گھاس جس کا نام ازخر ہے، وہ ازخر نامی گھاس ڈالنے کا حکم دیا۔ تو 1 کپڑے کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی 1 کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا میسر نہیں تھا، چنانچہ انہیں بھی صرف 1 ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ کفن کے لیے 1 کپڑا بھی کافی ہے، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو۔ ہاں، بعض علماء نے، اور خصوصاً ائمہ 4، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان تمام ائمہ 4 کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے 5 کپڑے دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح روایت اس تعلق سے ثابت نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں کے کفن کے لیے جب تک ہمیں تفریق کی دلیل نہیں مل جاتی تب تک ہم انہیں 3 ہی کپڑوں میں کفن دیں گے۔ اگر آپ یا بعض لوگ ائمہ 4 کے اقوال پر یا دوسرے محدثین کے اقوال پر عمل کرتے ہوئے 5 کپڑوں میں کفن دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کے تعلق سے آتا ہے سنن ابی داؤد کی روایت میں کہ انہیں 5 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ یہ روایت 2 سندوں کے ساتھ ہے، لیکن دونوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، تو اس لیے یہ روایت ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میت کو 1 سے لے کر 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور 3 ہی کپڑے یہ مسنون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید چادروں میں کفن دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نماز جنازہ کے لیے کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ نماز جنازہ کے لیے 3، 5، 7 یعنی طاق صفیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی صف 2، 4، 6، 8، 5، 6 جتنی بھی صف ہماری قائم ہو جائے ہم اتنی صفیں قائم کر سکتے ہیں۔ طاق عدد میں صفیں قائم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ برادران اسلام، اب صفیں قائم کرنے کے بعد نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ کس طرح سے نماز پڑھائے یا کہاں پر کھڑا ہو؟ تو سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
کے تعلق سے آتا ہے، نافع ابو غالب رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا، بصرہ میں مربد نامی ایک گلی تھی، اس گلی سے میرا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر 3194 نمبر کی حدیث ہے۔ تو ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے ساتھ ایک بھیڑ تھی، ایک جمع غفیر تھی، کافی کثرت سے لوگ موجود تھے۔ تو وہ جنازہ جب گیا تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اس جنازے کے ساتھ۔ میں نے دیکھا، اور بعض لوگوں نے یہ بتلایا بھی کہ یہ عبداللہ بن عمیر کا جنازہ ہے۔ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر، چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہے اور ہلکی سی باریک سی اونی چادر اوڑھے ہوئے ہے، اور اپنے سر پر اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے، تو کہا گیا کہ یہ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ راوی حدیث نافع ابو غالب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اور امام کے درمیان، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں تھی، یعنی امام کے بالکل پیچھے میں کھڑا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس مرد کی نماز جنازہ کے فقام عند رأسہ، اس کے سر کے پاس میں آپ کھڑے تھے، سر کے پاس میں آپ نے کھڑے ہو کر 4 تکبیرات کی، 4 تکبیرات کہیں، نہ زیادہ لمبی نماز پڑھائی اور نہ ہی بہت مختصر۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، وہ جنازہ اٹھا لیا گیا۔ پھر ایک دوسرا جنازہ، آپ بیٹھنے لگے تو ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، وہ ایک انصاریہ عورت کا تھا، کہا گیا کہ آپ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائیں، تو اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کے بیچ میں، اس کے کمر کے پاس میں آپ نے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ امام اگر میت مرد ہے تو اس کے سر کے پاس میں کھڑے ہو کر امامت کرائے گا، اور اگر میت عورت ہے تو اس کے درمیان میں، اس کے کمر کے پاس میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے گا۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ علا بن زیاد، اور دوسری میں آتا ہے کہ خود نافع ابو غالب رحمہ اللہ، انہوں نے سوال کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ جو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، کیا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے؟ تو کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ پھر ایک لمبی تفصیل ہے وہ غزوات کے بارے میں۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ امام مرد ہو تو اس کے سر کے پاس، اور عورت ہو تو اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ اور جو احناف کا کہ امام میت مرد ہو یا عورت، امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہوگا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ قیاس پر مبنی ہے، یہ صرف قیاس ہے ان کا۔ احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ میت مرد ہو یا عورت اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ میں نے واضح الفاظ میں حدیث نمبر بھی آپ کو بتلا دیا، سنن ابی داؤد کتاب الجنائز کی 3194 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ تفصیلی روایت ہے۔ اس روایت میں ذکر کیا گیا کہ امام کہاں پر کھڑا ہو۔ نماز پڑھانے کے لیے امام کتنی تکبیرات کہے گا؟ تو یاد رہے تکبیرات کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ 4 تکبیرات سے لے کر 9 تکبیرات، 4 سے لے کر 9 تکبیرات امام کہہ سکتا ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں صرف 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں مختلف طریقے سے، آپ نے کبھی 4 تکبیرات کہیں، کبھی 5، کبھی 6، کبھی 7، کبھی 9، 8 کا ذکر نہیں ملتا۔ تو ان تعداد میں تکبیرات کہی جا سکتی ہیں، اور یہ تکبیرات جو بڑھی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے اور کہنے کے بعد مزید دعائیں کیا کرتے تھے، تو دعا کہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد صحیح بخاری کی روایت کے مطابق
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے ساتھ میں دوسری سورت بھی ملائی جا سکتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے اوپر اظہار تعجب کیا ہے، احناف کے اوپر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے وہ اس عمل کو کرتے ہیں۔ پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا کا پڑھنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ پہلی تکبیر کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اور وہ دعائے ثنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ کے بعد میں دوسری سورت بھی ملائی، اور کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا، بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھائی، کہا میں نے اس لیے کہ ایسا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سنت یہی ہے، اور تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب صحابی رسول یہ بات کہہ دے کہ انہا من السنہ، کہ یہی سنت ہے، تو وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے۔ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ احناف ہوں، شوافع ہوں یا اہل الحدیث ہوں۔ اصول حدیث میں یہ بات متعین ہے کہ جب صحابی رسول اس بات کا ذکر کر دے کہ یہی سنت ہے تو وہ مرفوع حدیث ہو جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی کا نام لے یا نہ لے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد میں دعائے ثنا کا پڑھنا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی سورت، آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ سری بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جہرن بھی، چپکے سے بھی اور بلند آواز سے بھی۔ دوسری تکبیر کے بعد پہلی تکبیر کہی، سورہ فاتحہ اور سورت ملا لی گئی، اب دوبارہ تکبیر کہی جائے گی۔ دوسری تکبیر کہنے کے بعد میں درود شریف پڑھا جائے، جسے ہم درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ درود پڑھا جائے گا، اللہم صلی اللہم بارک۔ اور یہ جو درمیان میں جو تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ پر تو رفع الیدین کیا جائے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے فرائض ہوں، 5 وقتہ نمازیں ہوں یا نماز جنازہ ہو۔ پہلی تکبیر کے ساتھ تو رفع الیدین کیا جائے گا، دوسری تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری، تیسری، چوتھی جتنی بھی تکبیرات تکبیر تحریمہ کے بعد کہی جاتی ہیں، کسی بھی تکبیر میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے، کسی بھی رفع الیدین میں۔ ہاں البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک اثر، ایک عمل ملتا ہے، اسی عمل کی بنیاد پر اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہر تکبیر کے ساتھ میں رفع الیدین کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس اثر کو حدیث سے پہلے نقل فرمایا ہے۔ اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے، اور اگر نہیں کرتا تو وہ زیادہ بہتر عمل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی تکبیرات میں پہلی تکبیر کے علاوہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ تیسری تکبیر درود شریف پڑھنے کے بعد میں تیسری تکبیر کہی جائے، اور تیسری تکبیر پڑھنے کے بعد کہنے کے بعد میں دعائیں کی جائیں گی، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں انہی دعاؤں کو کریں گے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، یا اسی طرح سے ایک دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو نماز جنازہ کے سے متعلق، آپ اس دعا کو تیسری تکبیر کہنے کے بعد میں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ سے متعلق ایک بات اور ابھی سلام سے متعلق اخیر میں ذکر کیا جائے گا کہ کتنے لوگ ہوں تو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، 1، 2، 3، 4 یا ایک ان سے زیادہ۔ تو اگر 3 لوگ ہیں
تو نماز جنازہ قائم کیا جا سکتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایک امام ہوگا اور 2 حضرات مقتدی ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آج ہم لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں کہ اگر میں اس کی نماز جنازہ میں نہیں گیا تو ہمارے یہاں میں مر گیا یا کوئی اور مرا تو کون آنے والا ہے۔ تو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں یا ایک دوسروں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ہم جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، یہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور ہمارے لیے بھی وہی ساری چیزیں کی جائیں گی جو ہمارے بھائی، مرے ہوئے بھائی کے لیے کی گئی ہیں۔ غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ہمارے اندر وہ اخلاص، وہ للہیت موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور آپ صرف دیکھا دیکھی ایک دوسروں کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، یقیناً یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اور مغفرت کی امید رکھتے ہوئے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم اور آپ نماز جنازہ میں صرف شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میں نہیں گیا تو ہمارے یہاں نہیں آئے گا، واللہ ہمارا یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رہے کہ جس شخص پر، جس میت پر 40 موحد، 40 لوگ جو اہل توحید ہوں نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اہل بدعت کتنے بھی ہوں، لاکھوں میں ہوں، ہزاروں میں ہوں، اگر وہ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو مغفرت کا اعلان نہیں ہے، لیکن اگر 40 موحدین اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے، ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ لوگ کسی ایک مردے پر، کسی ایک میت پر اگر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، جو وقت ہوتا ہے نماز جنازہ کا جو اعلان کیا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ گویا کہ مساجد کے مائک سے یا ممبروں سے ہم ائمہ سے، اعلان کرانے والوں سے یہ جھوٹ بلواتے ہیں، اور یقیناً یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے اعلان 10 بجے کا کیا اور نماز جنازہ کے لیے اٹھا کب رہے 10:30 بجے، 11 بجے، مسجد سے جھوٹ، آپ مسجد سے جھوٹ بول رہے ہیں اور تمام لوگ پریشان رہتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ کیا وہ شخص جو رہ گیا ہے، ابھی شامل نہیں ہوا ہے، کیا اس کے آنے سے مغفرت ہو جائے گی؟ اگر وہ نہیں آیا تو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا؟ کوئی جواب ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کے نماز پڑھنے سے اللہ معاف فرمانے والا ہے، کس کے نماز نہ پڑھنے سے اللہ، ہو سکتا ہے جو آنے والا ہو اس کی وجہ سے نماز جنازہ میں جو دعائیں کی جا رہی ہیں وہ دعائیں ہی قبول نہ ہو۔ وہ واقعہ یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بیٹھ گئے، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ تمہارے درمیان ایک شخص موجود ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے ہم جنازوں میں تاخیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کو جلدی پڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ اپنے جنازوں کو جلدی پڑھا جائے۔ کسی بچے کا انتقال ہو جائے اس کے لیے اتنا وقت لگاتے ہیں ہم، اور ہم شریعت کے دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ہم ہی جنتی ہیں۔ پھر رب تعالیٰ کا وہ کلام مجھے یاد آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، کیا دلیل ہے تمہارے پاس جنتی ہونے کی؟
سنتوں سے اعراض تم کرتے ہو، ساری باتیں معلوم ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پھر بھی اس کے برخلاف عمل کرتے ہو اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ برادران اسلام، اگر ہمارے مردے ہمارے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے تاخیر نہ کریں، یا ہم اس وقت کا اعلان کرائیں جس وقت آپ نماز جنازہ لے کر جائیں۔ آپ مساجد سے جھوٹ بلواتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ جو اگر کسی شخص پر 40 لوگ موحدین نماز جنازہ ادا کر لیں تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر کسی پر 100 لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھیں اور دعائیں پڑھنے کے بعد میں سلام پھیرا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، وہ کہتے ہیں کہ 3 کام ایسے جنہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام ایسے کیا کرتے تھے کہ جن پر آج لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک سنت یہ کہ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرا جائے، اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز جنازہ میں ایک طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ تو اگر نماز پڑھانے والا ایک ہی طرف سلام پھیر دے تو ہم معاویلہ نہ بچائیں۔ ایک طرف بھی سلام پھیرنے کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور دونوں طرف بھی سلام پھیرنے سے متعلق حدیث ہے۔ ہاں، جہاں پر جو طریقہ رائج ہو امام کو چاہیے جہاں پر جو طریقہ رائج ہو اسی طریقے کے مطابق سلام پھیرے۔ اگر کہیں پر ہے وہاں پر دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو دونوں طرف سلام پھیرے، اگر ایک طرف سے پھیرا جاتا ہے تو ایک طرف پھیرے، تاکہ فساد اور جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق اپنے میتوں کو دفن کرنے اور ان پر نماز جنازہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔